مولانا رضی الرحمن قاسمی مدنی دامت برکاتہم سے والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العلي العظيم. اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، مخدومی حضرت مولانا جمیل صاحب، شعراء کرام، اس اجلاس اور اس پروگرام میں تشریف لائے ہوئے سامعین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بھائیوں، یہ پروگرام جو آپ حضرات کا ہے، جو منعقد ہوا ہے، یہ عظمت قرآن کے عنوان سے منعقد ہوا. لہٰذا جب مجھے اس پروگرام کے بارے میں اطلاع ملی تھی تو اسی دن میں نے یہ طے کیا تھا کہ قرآن کریم کے حوالے سے دو بنیادی محور پر، دو بنیادی نقطے پر اور دو اہم پوائنٹس پر آپ حضرات کی خدمت میں اپنی بات حسب موقع تفصیل یا اختصار کے ساتھ پیش کروں گا. رات خاصی بھیگتی جا رہی ہے اور رات کا اچھا بھلا حصہ گزر چکا ہے، اسی لیے مجھے یہ بات مناسب نہیں محسوس ہوتی کہ میں بہت لمبی چوڑی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں. البتہ انہی دونوں محور پر، انہی دونوں پوائنٹس اور انہی دونوں نقطے پر میں اپنی بات مختصر طور پر پیش کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن اس سے پہلے، ان دونوں باتوں کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں جاننا اور سمجھنا چاہوں گا اور اپنے لیے دعا کروں گا. میں ہمیشہ جب بھی کچھ لکھتا ہوں یا جب بھی کبھی سامعین سے روبرو ہوتا ہوں، ان سے خطاب کرتا ہوں، تو اللہ عز و جل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے رب کریم، اے الہ العالمین، مجھے اس بات کی توفیق دیجئے کہ میں ایسی بات لوگوں تک پہنچاؤں جس سے لوگوں کو نفع ہو، اور جو پوری میری بات ہو، چاہے وہ 10 منٹ کی ہو، چاہے وہ 15 منٹ کی ہو یا آدھے گھنٹے کی ہو، اس پوری بات کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ اللہ کا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں. تو آج بھی یہی دعا میں اپنے لیے سب سے پہلے کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے خلوص کے ساتھ، مجھے نیت کی درستگی کے ساتھ اور آپ لوگوں کو دینی فائدہ پہنچانے کے نقطہ نظر سے چند باتیں کہنے کی توفیق دے. لیکن اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میرا سوال آپ حضرات سے بھی، اور خاص کر جو منتظمہ کمیٹی ہے، جس کمیٹی نے اس اجلاس کو، اس کانفرنس کو اور اس پروگرام کو منعقد کیا ہے، ان سے میرا سوال ہے، اور سامعین جو یہاں تشریف لائے ہیں ان سے بھی میرا سوال ہے کہ آپ حضرات یہاں کیوں تشریف لائیں، یا آپ نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے تو کیوں منعقد کیا ہے. بہت بار ایسا ہوا، ابھی چند روز پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ فلاں جگہ میں پروگرام میں گیا تھا، بڑی اچھی گفتگو ہوئی، بڑا زبردست پروگرام رہا. میں نے کہا میرے عزیز یہاں میرے پاس بیٹھیے اور یہ بتائیے کہ اس پورے پروگرام سے آپ کیا سیکھ کر آئے. آہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کا شور ہنگامہ آپ نے کیا، سیکھ کر کیا آئے؟ آپ مجھے دو ہی بات بتا دیجئے کہ آپ 5 گھنٹے 6 گھنٹے اس پروگرام میں تھے، اس پروگرام سے سیکھ کر کیا آئے؟
کہنے لگے کہ یہ تو نہیں یاد ہے، ہاں فلاں صاحب نے بھی اچھی تقریر کی تھی، فلاں صاحب نے بھی اچھی نعت پڑھی تھی، فلاں صاحب نے بھی اچھی نظم پیش کی تھی۔ یقین جانیے یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے۔ ہم 5-5 6-6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب ہم واپس جاتے ہیں، اگر اللہ عز و جل نے ہمارے دل کو سوچنے اور سمجھنے والا دل بنایا ہے، تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس پروگرام سے یا اس کانفرنس سے یا کسی بھی پروگرام سے، کسی بھی جلسے سے ہم کیا حاصل کر کے جاتے ہیں؟ اللہ کے واسطے منتظمہ کمیٹی سے بھی مجھے کہنا ہے، اور آپ تمام سامعین سے کہنا ہے، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اپنے بڑوں سے جو میں نے سیکھا ہے کہ 5 آدمی ہو یا 50 آدمی ہو یا 5000 یا 500 آدمی ہو، اگر سنجیدگی کے ساتھ اچھی طرح سے سننے والے ہیں تو اللہ کا پیغام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں اسی درد مندی کے ساتھ پہنچاؤں گا جیسا کہ 50,000 کے مجمع کو پہنچایا جاتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ عز و جل کے ہاں کبھی بھی گنتی کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کے نزدیک ہمیشہ جو کوالٹی جو ہوتی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو میرا جو سوال ہے منتظمہ کمیٹی سے بھی اور آپ تمام لوگوں سے بھی، کہ آپ اس پروگرام میں کیوں آئے؟ اگر آپ اس پروگرام میں صرف اسی لیے آئے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے، یہ کمنٹ اور یہ تبصرہ کرتے ہوئے چلے جائیں چند گھنٹوں کے بعد کہ ماشاءاللہ فلاں کی نظم اچھی تھی، فلاں کی نعت اچھی تھی، فلاں کا خطاب اچھا تھا، اور اگر آپ سے روک کر پوچھا جائے یا خود آپ کا ضمیر جاگے اور یہ سوال کرے کہ سیکھ کے کیا آئے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام سنایا جا رہا تھا اس پیغام کو کتنا سمجھ کر آئے، تو آپ کا اور ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ابھی بھی وقت ہے، ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کریں کہ ہم نے جو یہ پروگرام منعقد کیا ہے، جو منتظمہ کمیٹی کے لوگ ہیں، جو گاؤں کے نوجوان ہیں، جو گاؤں کے بزرگ اور سرپرست ہیں جن کی سرپرستی میں یہ ہو رہا ہے، اور آپ تمام سامعین جو یہاں بیٹھے ہیں، اپنی نیت کو درست کریں، اپنی نیت کو خالص کریں کہ ہمارا مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہم تک پہنچے گا اس میں سے کچھ جتنا ہمارے بس میں ہوگا اس کو ہم سیکھیں گے، جانیں گے، اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 2 بنیادی پوائنٹ پر، 2 بنیادی محور پر میں گفتگو کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میری گفتگو کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ یہ بھی جان رہے ہوں گے کہ قرآن کریم کیا ہے اور قرآن کریم کے حقوق ہمارے ذمہ کیا ہے۔ عظمت قرآن کریم کا یہ پروگرام ہے۔ یقین جانیے میں یوں ہی اڑا نہیں رہا ہوں، میں نے بہت سارے نوجوانوں کو ادھر چند مہینے سے، چونکہ آن لائن تعلیم کی سہولت کی وجہ سے میں جنوری سے یہاں ہوں، اور نوجوانوں سے میں رشتہ اور رابطہ رکھتا ہوں، ان کو روک کر میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ دین کی کتنی سمجھ ہے۔ چند دنوں پہلے میں ایک نوجوان سے پوچھ رہا تھا کہ بھائی قرآن کریم جانتے ہو تم؟ تو ہاں، قرآن کریم جو قرآن کریم ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی غیر مسلم تم سے پوچھے کہ قرآن کریم کیا ہے، کیا بتاؤ گے؟ ہاں، قرآن کریم جو قرآن کریم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ جان رہا ہوں کہ تم سمجھ رہے ہو کہ قرآن کریم، لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی تم سے جاننا چاہے، تم سے سمجھنا چاہے کہ قرآن کریم کیا ہے، تو کیسے ڈیفائن کرو گے، کیسے سمجھاؤ گے؟ آج ایک بات ہم کو یہ بھی جاننی ہے، جو علماء کرام ہیں انہی سے ہم نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، اصول فقہ میں بھی، اصول حدیث میں بھی، اصول تفسیر میں بھی، اسی کو سادی سی زبان میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر قرآن کے حقوق کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ یہ جان لیجئے اچھی طرح، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، لیکن صرف قرآن کریم پوری تعریف ہم کو سمجھنی ہے، مکمل طور پر ہم کو جاننا ہے کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ اللہ عز و جل کے کلام ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با سے لے کر من الجنتی والناس کے سین تک جتنے الفاظ ہیں،
جتنے حروف ہیں، جتنے کلمات ہیں، جتنے جملے ہیں، جتنی صورتیں ہیں، جتنی آیتیں ہیں، یہ سب کی سب اللہ عز و جل کی طرف سے آئی ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس میں ایک بھی جملہ نہیں ہے، یہ سب کا سب اللہ عز و جل کی طرف ہے۔ دوسری چیز جو قرآن کریم کے بارے میں اگر کوئی پوچھے کہ کیا ہے، تو پہلی بات تو ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسری بات یہ بتائیں گے کہ ہمارے جو آخری نبی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر یہ قرآن کریم نازل ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سالوں میں نازل ہوا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہم تک پہنچا ہے یہ متواتر پہنچا ہے۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے اس کو نکال دیا جائے، اس کو نکال دیا جائے، اس پر تنقید اور اس پر تنقید۔ قرآن کریم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس وقت مکمل قرآن کریم کے حفاظ کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ آیا تو قرآن کریم کے حافظوں کی تعداد، یعنی اس کے الفاظ کو یاد رکھنے والے، اسی طرح سے علماء کے ان کے معانی کو یاد رکھنے والے، سمجھنے اور دوسروں کو پہنچانے والوں کی تعداد لاکھوں بلکہ ایک آدھ صدی گزرتے کروڑوں تک پہنچ گئی۔ تو قرآن کریم کے حوالے سے ایک بات یہ بھی سمجھنا ہے کہ پورا قرآن کریم امت مسلمہ ایک جماعت، ایک نسل نے دوسرے نسل تک، دوسری نسل نے تیسری نسل تک، تیسری نسل نے چوتھی نسل تک اس طرح پہنچایا ہے۔ ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے اس میں کہیں کسی نقطے کی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ویسا ہی ہے جیسا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ قرآن کریم نے خود قرآن کریم کے مختلف نام ذکر کیے ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کا سب سے مشہور نام کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا مفہوم ہوتا ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ ہم سب علماء خاص طور سے آپ کو جگاتے رہتے ہیں اور آپ بھی خود بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج ہماری یہ حالت ہے کہ قرآن کریم کو ہم بہت کم پڑھتے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، اب ہم قرآن کریم کھول لیں گے اور کچھ ایسے بے توفیق لوگ ہوتے ہیں جن کو رمضان المبارک میں بھی قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ پھر جیسے ہی رمضان ختم ہوا ایسا لگتا ہے کہ قرآن کی تلاوت منقطع ہو گئی، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ سال بھر ان کو قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ اس کتاب کا نام قرآن ہے، متعدد آیات میں ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، اس میں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے تقریباً 68 مقامات ایسے ہیں، 68 مقامات ایسے ہیں جہاں پر قرآن کریم کو اللہ عز و جل نے یعنی قرآن کریم کے نام سے یاد کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، تو کیا آج بھی یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے؟ ہماری کم ہمتی، ہماری غفلت، قرآن کریم سے ہماری دوری کے باوجود اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ آج بھی یہ کتاب پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ میپ لے کر بیٹھیں، گلوب دنیا کا جو نقشہ ہے اس کو لے کر آپ بیٹھیں، آپ دیکھیں گے کہ بالکل جو پورب کی طرف ایک ملک ہے فیجی، اور جو ڈیٹ لائن ہوتی ہے یعنی تاریخ جہاں سے بدلتی ہے وہ فیجی سے بالکل متصل ہے۔ گویا کہ دنیا میں سب سے پہلے کوئی بھی جو نئی تاریخ آتی ہے، جیسے 15 تاریخ ہے یا 16 تاریخ ہے یا 17 تاریخ ہے، سب سے پہلے فیجی کے ملک میں آتی ہے، چونکہ سب سے پہلے وہاں صبح طلوع ہوتی ہے، وہاں سورج نکلتا ہے، پھر آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ تو فیجی میں بھی مسلمان ہیں، آپ گلوب پر دیکھیں تو فیجی میں فجر کا وقت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا وقفہ گزرتا ہے، اس کے بعد انڈونیشیا میں فجر، آسٹریلیا میں فجر کا وقت ہو جاتا ہے،
پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو انڈونیشیا میں فجر کا وقت ہو جاتا ہے، آپ گلوب کو گھماتے رہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو ملیشیا میں فجر کا وقت ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش میں فجر کا وقت ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو ہندوستان میں فجر کا وقت ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو پاکستان اور افغانستان میں فجر کا وقت ہو جاتا ہے. پھر ایران سے ہوتے ہوئے خلیجی ملکوں میں فجر کا وقت ہو جاتا ہے. اور خلیجی ملکوں میں جب فجر کا وقت رہتا ہے تو فجی میں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ فجر کی جو نماز پڑھتے ہیں اس میں قرآن کریم پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں. آپ نے ابھی تسلسل دیکھا، فجی، پھر آسٹریلیا، پھر انڈونیشیا، پھر ملیشیا، پھر بنگلہ دیش، پھر پاکستان، پھر ہندوستان اور ہندوستان، پھر پاکستان اور افغانستان، ایران ہوتے تک خلیجی ملکوں تک جو ٹائم پہنچتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہر وقت فجر کی نماز ہو رہی ہے. گویا کہ اس گری پڑی حالت میں بھی کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا ہے جس وقت قرآن کریم کی تلاوت کہیں نہ کہیں نہ کی جا رہی ہے. یعنی میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ عز و جل نے اس کتاب کا نام قرآن رکھا ہے، یعنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. تو اگر آپ کو کوئی کہے کہ لاجیکل منطقی طور پر ثابت کرو، آج کل تو تم پڑھتے نہیں ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ہم اور قرآن سے دور ہوتے چلے جائیں. بس میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اس گری پڑی حالت میں بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ یہی قرآن کریم ہے. قرآن کریم کے اور بھی دوسرے نام ہیں اور ان سب کے پیچھے حکمتیں ہیں، جیسے ذکر ہے، کتاب ہے. قرآن کریم کو فرقان کہا گیا ہے، قرآن کریم کو نور کہا گیا ہے. تقریباً 29 مقامات پر قرآن کریم کو ہدایت سے تعبیر کیا گیا ہے. کہیں کہا گیا ہے ہدی للناس، کہیں کہا گیا ہے ہدی للمتقین. میں اس بات کو صرف سمجھا کر قرآن کے حقوق کی طرف جاؤں گا کہ جیسے سورہ بقرہ ہی کی پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. اب آپ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 185 میں دیکھیں، اللہ عز و جل کہہ رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، ہدی للناس، یہ ہدایت ہے عام لوگوں کے لیے. بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ عام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ ہدایت کے 2 اسٹیج اور 2 درجے ہیں. اس کو عام زبان میں ہم سمجھا سکتے ہیں کہ جیسے مجھے اس بستی میں آنا ہے، میں نے اپنے کسی واقف کار کو فون کیا کہ ارے بھائی فلاں بستی مجھے جانی ہے، وہ راستہ بتا دے گا، فلاں جگہ آئیے گا، وہاں سے اس راستے کو پکڑیے گا، وہاں سے اس راستے کو پکڑیے گا اور آپ فلاں بستی پہنچ جائیے گا. اور آپ کی والدہ آپ سے پوچھیں کہ بیٹا مجھے فلاں جگہ جانا ہے، آپ ان کو بھی اسی طرح راستہ بتا کے چھوڑ نہیں دیجئے گا، بلکہ اگر آپ سعادت مند بچے ہیں تو آپ اپنی والدہ کو اللہ نے جو سہولت دی ہے، جو گاڑی ہے آپ کے پاس، آپ اس پہ بیٹھائیے گا، ان کو وہاں تک پہنچا کر آئیے گا. تو یہی ان دونوں ہدایتوں میں فرق ہے کہ قرآن کریم جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے وہ پہلے معنی کے اعتبار سے کہ یہ کھلی ہدایت کی کتاب ہے. جو شخص بھی اس سے جڑے گا، اس سے وابستہ ہوگا اور اس سے اپنا رشتہ جوڑے گا، اللہ عز و جل اس کی رہنمائی کرے گا، دنیا اور آخرت میں اس کی صلاح اور فلاح ہوگی. اور متقیوں کے لیے جو ہدایت ہے یہ اسی طرح ہے جیسے کہ آپ اپنی والدہ کو فلاں مقام تک پہنچاتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ پہلے ہی سے وابستہ ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن کریم سے، تو وہ قرآن کریم ان کو ہر مرحلے پر اس طرح رہنمائی کرتا جائے گا کہ اسی رہنمائی کی روشنی میں سیدھے وہ جنت تک پہنچیں گے. تو یہ مفہوم ہے عام لوگوں کی ہدایت کا اور اسی طرح سے متقیوں کی ہدایت کا. اب میں مختصر طور پر قرآن کریم کے چند حقوق، مکمل حقوق کو بیان کرنا نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی وقت اس کا تقاضا کرتا ہے. چند حقوق میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم کا جو سب سے پہلا حق ہے، آپ سب دھیان سے سنیے اور بعد میں اپنا جائزہ لیجئے گا کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہم ان حقوق کو جانتے ہیں. پھر اس کی دوسری بات یہ ہوگی کہ کیا ان حقوق کو ہم ادا کرتے ہیں. پہلا حق جو قرآن کریم کا ہے وہ ہے قرآن کریم پر ایمان لانا. سب سے پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کریم پر ایمان لانا. متعدد آیات اور احادیث ہے
جیسے کہ سورہ نساء کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. تو یہاں پر جو کتاب سے مراد قرآن کریم ہے. تو سب سے پہلا قرآن کریم کا کیا حق ہوا؟ وہ ہے قرآن کریم کے اوپر ایمان لانا. ہم سب جانتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر کسی شخص کا قرآن کریم پر ایمان نہیں ہے تو وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. دوسرا جو قرآن کریم کا حق ہے وہ ہے قرآن کریم کی تعظیم کرنا، قرآن کریم کی عزت کرنا. تعظیم کرنے کی کیا صورت ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے اس کو سنا جائے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. اسی طرح سے قرآن کریم کی تعظیم میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن کے حوالے سے اگر کوئی مجلس منعقد کی جائے، قرآن کریم کی بات ہو تو اس کو بھی توجہ سے سنا جائے، کیونکہ جو شخص قرآن کریم کی بات آپ تک پہنچا رہا ہے وہ اپنی بات نہیں کر رہا ہے، اللہ کی بات کر رہا ہے. اگر آپ بے توجہی برت رہے ہیں تو نعوذ باللہ آپ اللہ کی باتوں سے بے توجہی برت رہے ہیں. پھر آپ اپنے ایمان کا پیرامیٹر دیکھ لیں، اپنے ایمان کو ناپ لیں اور تول لیں. قرآن کریم کی تعظیم کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ بغیر وضو کے اس کو نہ چھوا جائے. اس کا ہم لوگ ماشاءاللہ اہتمام کرتے ہیں، بس تذکیر کے طور پر میں نے ذکر کر دیا. قرآن کریم کی تعظیم کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ قرآن کریم کی عزت پر اگر کوئی حرف آئے تو مثبت طریقے سے سمجھ بوجھ کے، جاہلانہ انداز میں نہیں، لٹھ مار انداز میں نہیں، سمجھ بوجھ کے مثبت طریقے پر اس کے دفاع کی کوشش کی جائے. جیسے انہی دنوں ایک شرپسند نے قرآن کریم کے حوالے سے بہت طرح طرح کی باتیں کی اور کہا ان آیتوں کو، ان صورتوں کو اور ان چیزوں کو نکال دو. تو جذباتی ہو کے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کریم کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مثبت طور پر سوچیں کہ اس جیسے جو فتنے اٹھ رہے ہیں اس فتنے کو ہم کس طرح دبا سکتے ہیں. قرآن کریم کا جو تیسرا حق ہے وہ حق ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا. کیا میں عرض کروں اس حوالے سے، ہم سب تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کر خود ہی دیکھ لیں کہ قرآن کریم کی تلاوت ہم کتنی کرتے ہیں. قرآن کریم یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے. قرآن کریم کو اللہ عز و جل نے اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں. ہم اور آپ سب لوگ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم کس قدر تلاوت کرتے ہیں. اگر کرتے ہیں خوشی کا مقام ہے، اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اور توفیق دے. اور اگر خدا نخواستہ نہیں کرتے ہیں تو میں کیا عرض کروں، بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ حد درجہ محرومی کی بات ہے. آپ نے قرآن کریم کو نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس لائق ہی نہیں سمجھا ہے کہ اللہ عز و جل کے مبارک کلام کو آپ پڑھیں، اللہ عز و جل کے مبارک کلام کو آپ دیکھیں. تو قرآن کریم کا جو ایک حق ہے وہ تلاوت بھی ہے، اور اس حوالے سے جو کوتاہی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. قرآن کریم کا ایک حق حفظ بھی ہے، اور اس حوالے سے ماشاءاللہ بر صغیر میں تو لوگ پھر بھی خاصے متوجہ ہیں. یعنی ہند و پاک، بنگلہ دیش وغیرہ کا جو علاقہ ہے اس میں ماشاءاللہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے یہ حفظ قرآن کریم کریں. یہ بھی قرآن کریم کا ایک حق ہے. میں دو آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک حق ہے قرآن کریم کو سمجھنا بھی، اور آخری بات ہوگی کہ قرآن کریم پر عمل کرنا. سمجھنے کے سلسلے میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے. غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھیں. ایسا نہیں ہے. قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہر شخص سے ہے. آپ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے. ہر شخص کے لیے یہ اللہ کا پیغام ہے. ظاہر ہے اگر آپ عربی نہیں جانتے ہیں تو قرآن کریم کو سمجھنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ سمجھنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم قرآن کریم کے معنی کو ہم اردو جانتے ہیں تو ہم اردو زبان میں جو اس کی تفسیر ہے اور اس کے جو معانی و مطالب لکھے گئے ہیں اس کو ہم پڑھیں.
تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی عام لوگوں کے لیے صورت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم جو اردو زبان میں ترجمہ ہے یا تفسیر ہے اس کو ہم پڑھیں۔ علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر محلے کی مسجد میں ایسا نظام ہونا چاہیے، مجھے پتہ نہیں کہ اس محلے میں ایسا نظام ہے یا نہیں، نظام ہونا چاہیے کہ کم از کم ہفتے میں ایک بار قرآن کریم کا درس ضرور ہو، تاکہ اللہ کا پیغام ان لوگوں تک بھی پہنچ سکے جو قرآن کریم کو کہ اردو ترجمے کے ذریعے بھی قرآن کریم کو یا ہندی ترجمے کے ذریعے بھی قرآن کریم کو پڑھ نہیں سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے ہیں، ان لوگوں تک بھی قرآن کریم کا پیغام پہنچے۔ یہ تو ایک بات ہوئی سمجھنے کی، لیکن اس میں ایک دوسری غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ترجمے سے قرآن کریم کو اگر ہم نے سمجھ لیا، اس کے پیغام کو سمجھ لیا، تو اب ہم فتویٰ دینا شروع کر دیں گے، اب ہم مسائل بتانا شروع کر دیں گے۔ خدا کے واسطے ایسی جرات نہیں کیجیے گا۔ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عمومی پیغام ہے، اللہ عز و جل کہہ رہا ہے خیر کی طرف بلا رہا ہے، شر سے رکنے کو کہہ رہا ہے، جنت کے بارے میں بتا رہا ہے، دوزخ کے بارے میں بتا رہا ہے، اور دلیلیں، نصیحتیں اور اس جیسی چیزیں، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ جو مسائل کے استنباط اور استخراج کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ جو محقق علماء ہوتے ہیں، وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ خود قرآن کریم نے اس کو کہا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے جو دین کی گہری سمجھ پیدا کرے اور جو لوگوں تک اس طرح کے مسائل کو پہنچائے۔ تو قرآن کریم کے حقوق میں سے ایک اس کو سمجھنا بھی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود ترجمہ اور تفسیر کے ذریعے ہم سمجھنے کی علماء کی رہنمائی میں، جو مقامی علماء ہوں ان کی رہنمائی میں سمجھنے کی کوشش کریں، اور مقامی علماء کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک دن مسجد میں درس قرآن کا نظام ضرور رہنا چاہیے، تاکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچے۔ آخری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم آیا کس لیے ہے؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو قرآن کریم میں جگہ جگہ، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ در حقیقت یہ کتاب ہدایت ہے، یعنی عمل کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے بھیجا ہے۔ یعنی قرآن کریم کی جو بھی تعلیمات ہیں، قرآن کریم کے اندر جو بھی احکام ہیں، ان احکام کو جاننا، سمجھنا، خود سے نہ سمجھ سکتے ہوں تو علماء کے ذریعے سے سمجھنا، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم کے احکام کے سلسلے میں ہمارا یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ اگر علماء کے ذریعے آپ کو پتہ چلا کہ یہ چیز صحیح ہے قرآن کی روشنی میں، اب آپ کا نقطہ نظر، آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، ہمارے کان غلط سن سکتے ہیں، ہماری زبان غلط چکھ سکتی ہے، ہماری عقل غلط سوچ سکتی ہے، لیکن اگر اللہ عز و جل نے فرما دیا ہے کہ یہ ایسے ہے تو ایسے ہی ہے، بغیر کسی شک اور شبہ کے ہمیں منظور ہے۔ اور اللہ عز و جل کے حکم کے سامنے جتنی بھی رسمیں ہیں یا جو بھی دلی خواہشات ہیں، سب ہماری قدموں کے ٹھوکر میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ جذبہ ہوگا تبھی ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ تو جو میں نے آج باتیں عرض کی وہ دو باتیں تھیں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ قرآن کریم کیا ہے، اسے ہم نے جانا اور سمجھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ قرآن کریم کے چند بنیادی حقوق کو بہت مختصر طور پر میں نے بیان کیا۔ پہلا حق اس پر ایمان لانا، دوسرا حق قرآن کریم کی تعظیم کرنا، تیسرا حق قرآن کریم کی تلاوت کرنا، چوتھا حق قرآن کریم کو حفظ کرنا، پانچواں حق قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور چھٹا حق قرآن کریم کے اندر جو کچھ بھی احکام آئے ہیں اور جو بھی تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل کرنا اور ان کو اپنے سینے سے لگا کر رکھنا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم لوگوں کو قرآن سے وابستہ کرے، قرآنی تعلیمات کو سمجھنے کی اور قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہو اس بات میں ادب اور احترام کو اللہ کے واسطے ملحوظ رکھیے۔ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہتا ہوں،
مجھے آخری بات کہنے دیجئے معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، کہ نعت پر بھی آپ لوگ جس طرح سے شور اور ہنگامہ کرتے ہیں، یقین جانیے علماء یہاں بیٹھے ہیں، سورہ حجرات کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ علماء جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ عز و جل کا یہ حکم ہے، اور تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی اگر کوئی مسجد نبوی میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب اگر چیخ کر بولے گا تو اس آیت میں صاف طور پر ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان، اس کا عمل سب حبط ہو جائے، سب ختم ہو جائے۔ اللہ کے واسطے دین کی چیزوں کو دین ہی کی چیز رہنے دیجئے، اس کو انجوائمنٹ کا ذریعہ نہیں بنائیے۔ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بس ایک ہی چیز سیکھی ہے، وہ سیکھا ہے ادب، دین کا ادب، بڑوں کا ادب، دینی تعلیمات کا ادب۔ اللہ کے واسطے میں جہاں تک سمجھتا ہوں، پتہ نہیں بعض لوگوں کو میری بات ناپسندیدہ محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن حق بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی بات کہنے میں مجھے کوئی تعامل نہیں ہے، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کسے اچھا لگے اور کسے برا لگے۔ اللہ کے واسطے نعت میں بھی بلا وجہ کا شور ہنگامہ نہ کریں۔ ایک طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو اللہ عز و جل یہ کہہ رہا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر شور ہنگامہ کرو گے تو عمل اکارت ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، تو ان کی تعریف میں شور ہنگامہ کرنا یہ کہاں کا ادب ہے؟ اللہ کے واسطے ان چیزوں کو بھی سمجھیے، اور دینی مجلسوں کو دینی مجلسوں ہی جیسا رہنے دیجئے، اس کو ریلیوں اور دوسرے جیسا نہ بنائیے۔ میں نے کوشش کی کہ جو کچھ اللہ عز و جل مجھے سمجھائے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں۔ پھر اخیر میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔